شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بہت چھوٹا تھا, حماد اظہر کی ایج کا تھا جب آپ نے کہا تھا کہ میرے ووٹر بڑے ہو رہے ہیں. کپتان, آپ کے ووٹر بڑے ہو گئے. اب ہم نے سوشل میڈیا پر گلیوں میں, محلوں میں, شہروں میں ہر ایک کو عمران خان کا ایکو چیمبر بنا دیا. آپ یاد رکھیے, آپ سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہماری آخری سانس تک, اور جب تک ہم آپ سے وہ وعدہ پورا نہیں کر دیتے جو ہم نے آپ سے مینار پاکستان پہ کیا تھا جب آپ آئے تھے وہاں پر, کہ ہم الیکشن لے کر 2/3 اکثریت سے جیت کر جب تک ہم وعدہ نہیں پورا کر دیتے, ہر ایک شہر, جگہ اور سوشل میڈیا ایکو چیمبر رہے گا. قرۃ, فہمی, سلمان, سائمہ, ایش, بہت سارے لوگ ہیں کپتان. ہم نے دنیا سے بہترین لوگ اکٹھے کر لیے ہیں, اور آپ کی اور پاکستان کی خدمت اب ہوگی. صرف اس چھوٹی بات کے لیے جس طرح آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا, ایک نصیحت جو آپ ہمیں دینا چاہیں, بس یہی میرا سوال ہے. بہت بہت شکریہ. دیکھیں, میں آپ کو, میری ساری زندگی, بلکہ زیادہ تر زندگی تو باہر گزری, ٹریولنگ میں گزری. میں 18 سال کی عمر میں پڑھنے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ چلا گیا, پھر میں نے یونیورسٹی ایجوکیشن, پھر میں 20 سال تو میری زندگی آدھی انگلینڈ میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا, آدھی پھر دنیا میں ٹور کرتا رہتا تھا. تو میرا ساری دنیا میں پھر کے میں نے جب فیصلہ کیا پالیٹکس میں آنے کا, کیونکہ مجھے تو کوئی پالیٹکس ایز اے پروفیشن کبھی اپیل کیا ہی نہیں ہے. میں تو کبھی کریئر پالیٹیشین کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں 2 وجہ سے آیا. ایک کہ اللہ نے میرے میں ایمان ڈال دیا, یہ میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں, یہ سب سے بڑا اس کا تحفہ ہے. تو جب ایمان آ گیا تو آپ کی جو زندگی کا سفر ہے نا, جو راستہ ہے, وہ بدل جاتا ہے. وہ آپ اس سے پہلے اپنے لیے جی رہے ہوتے ہیں, سپورٹ سٹار ہے, میری اپنی زندگی ہے, یہ ہے, وہ ہے, میں کیا انجوائے کرتا ہوں. یہ جب ایمان آ جاتا ہے تو آپ کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے, کیونکہ اللہ ذمہ داری کہ میں جتنا تمہیں دیتا ہوں اتنی تمہارے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ تم دوسروں کے لیے کیا کرتے ہو. تو ادھر سے آپ کا زندگی کا سفر بدل جاتا ہے اور دوسری طرف آپ نکل جاتے ہیں. تو آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ سمجھنا ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. جانور بھی آ کے بچے پیدا کر کے کھا پی کے مر کے چلے جاتے ہیں. تو انسان تو ایک سمجھے کہ اللہ نے اس کو کتنا بڑا ایک ذمہ داری دی ہے اس دنیا میں بھیجنے کے لیے. وہ جب آپ ذمہ داری سمجھ جاتے ہیں, چینج آپ میں تب آنا شروع ہوتا ہے. آپ کی زندگی کا پرپس تب آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کا قبلہ تب درست ہو جاتا ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ میں کبھی بھی پالیٹکس میں نہ آتا اگر مجھے پہلے ایمان نہ آیا ہوتا. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے, میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو, اور ہم نئے آزاد ہوئے تھے, جب میں چھوٹا تھا تو ہمیں آزادی, یعنی میں 5 سال کا تھا جب پاکستان بنا تھا, تو ہمیں تو چینج دیکھا نا پاکستان کو. تو ہمارے اندر ذہنی غلامی بہت تھی, اور میں دیکھتا تھا ہمارے لوگ باہر جاتے تھے, انفیریورٹی کمپلیکس تھا, ہرے پاسپورٹ کی عزت نہیں تھی, ہم سارے گھبراتے تھے. تو میں تب سے فیصلہ کیا تھا کہ یہ اس لیے ہے کہ کیونکہ ہم اپنی عزت نہیں کرتے. لوگ آپ کی تب عزت کرتے ہیں جب اپنی عزت کریں. میں نے ریئلائز کیا ہم اپنی عزت ہی نہیں کرتے تھے. میں HSN کالج کے لڑکوں کے ساتھ جب ملتا تھا کبھی انگلینڈ کے اندر, تو پہلی چیز ہوتی تھی, اور میں بات کر رہا ہوں آج سے 50 سال پہلے کی, کہ جی ہمیں ادھر لے کے جاؤ جدھر پاکستانی نہیں ہے. پاکستانی ہوتے ہوئے شرم آتی تھی. اور سب سے بڑا کمپلیمنٹ کیا ہوتا تھا, آج میں ادھر تھا تو اس نے مجھے اٹیلین کہہ دیا, تم اٹیلین لگ رہے ہو, تم اسپینش لگ رہے ہو. تو جب آپ کو اپنے آپ سے شرم آئے تو دنیا تو آپ کی عزت نہیں کرنے لگی. تو یہ جو آئیڈینٹی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ جب اپنی شلوار قمیض پہنتے ہیں جو آپ کے 95% لوگ پہنتے ہیں, تو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ. جب آپ اپنے آپ کو ان سے ریموو کر دیتے ہیں اور آپ کسی اور کلچر کا غلام بن جاتے ہیں, تو آپ ریئلائز نہیں کرتے کہ صرف اپنے کپڑے ان کے کلچر کے نہیں پہنے, پھر آپ اس کے فیشن کے بھی غلام ہو گئے, پھر ان کے طور طریقوں کے بھی غلام ہو گئے, اور بیسکلی آپ ایکسیپٹ کیا کر جاتے ہیں کہ وہ ہمارے سے سپیریئر ہیں. اس آپ انفیریئر کے تو نہیں کپڑے پہنیں گے نا, آپ سپیریئر کے ہی پہنیں گے, جو آپ سے بہتر ہے اسی کو فالو کریں گے. یہ کلونیلزم کا, یہ ہمیں ہینگ اپ ہے کلونیلزم کا. تو خوددار قومیں یاد رکھنا وہی اوپر جاتی ہیں.
اور علامہ اقبال کی اگر آپ شاعری سمجھ جائیں تو وہ ایک غلام ہندوستان میں لوگوں کو آزادی کی طرف لے کے جا رہے تھے. جی خان صاحب ایک کوشچن ہے, ایک تھوڑا سا کوشچن ہے ارسلان.